کوئی بات یہ کچھ علوم کیا ہوتے ہیں جن کی حیثیت کیا ہوتی ہے، مقروء کی حیثیت ہوتی ہے. وہو اشعار المولدین، نئے پیدا شدہ جو اشعار ہیں ان کا جو ہے نا، اشعار المولدین کے جو ہے نا نئے پیدا شدہ جو لوگوں کے اشعار جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ بھی مکروہ ہیں، یہ پڑھنا جو ہے. من الغزل والبطالت، غزل اور بطالت کے اندر سے جو مطلب غزل کے اشعار ہوں، محبت کے اشعار وغیرہ یا بہادری وغیرہ کے جو اشعار ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں. تو قولہ وہو اشعار المولدین ای الشعراء الذین حدثوا بعد شعراء العرب، کہ وہ شعراء جو کہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں عرب کے اشعار کے شعراء کے بعد. قال فی القاموس المولدہ المحدثہ، اس کی لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ مولد کسے کہتے ہیں، محدث کو کہتے ہیں، نئی پیدا شدہ جو چیز، من کل شیء مولد جو ہوتا ہے. ومن الشعراء لحدوثهم، اور شعراء کو کیوں لحدوثهم، کیونکہ یہ بھی کیا ہوئے ہیں، یہ بھی پیدا ہوئے اس میں سے. وفی آخر ریحانہ، ریحانہ لشہاب الخفاجی بلغاء العرب فی الشعر والخطب علی ست طبقات، کہ بلغاء عرب اور شعراء جو ہیں اور خطیب وغیرہ یہ 6 طبقات کے اوپر ہیں. اچھا جی، طبقہ، اچھا جی، الجاہلیت الاولی من عاد و قحطانہ، جاہلیت اولی عاد اور قحطان والے جو تھے، یہ پہلے والے جو. والمقصرمون، مقصرمون جو تھے، ٹھیک ہے، دوسرے. وہم من ادرک الجاہلیت والاسلام، مقصرمون کون سے تھے، جو شاعر مقصرمین جن کو کہتے تھے جنہوں نے اسلام بھی پایا تھا اور جہالت بھی پائی تھی، دونوں چیز پائی تھی. تو یہ جو سے نا ان کے اشعار وغیرہ جو ہیں. تیسرا جو ہے والاسلامیون، اسلامی، والمولدون والمحدثون والمتاخرون ومن الحق بهم من الاسرین، اور جو ان کے بعد جو آ گئے تو یہ سارے کے سارے کیا آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گئے تھے، 6 پورے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 6 جو تھے اس میں سے. ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے پتہ نہیں کچھ پڑھی ہوں کچھ نہیں پڑھی ہوں گی، اس میں سے دیوان حماسہ ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے لڑکوں کو جو ہے، یا جو ہے اس کے علاوہ متنبی پڑھاتے ہیں، یا جو ہے صبح ملاقات پڑھاتے ہیں. تو اصل میں وہ کیا ہوتی ہے، وہ جاہلیت کے اشعار وغیرہ یا مقصرمین کے اشعار ہوتے ہیں، کہ ان کو استشہاد کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے قرآن اور حدیث کے معنی بیان کرنے کے لیے، تو ان کو پیش کیا جاتا تھا. تو وہ باقاعدہ پھر ہمیں اس لیے پڑھائی بھی جاتے ہیں اس میں سے. والثلاثة الأول هم ما هم في البلاغة والجزالة. والثلاثة الأول، پہلے 3 جو ہیں، کون کون سے، جاہلیت العقاد اور قحطان والے جو ہیں، مقصرمون، ٹھیک ہے نا، اور اسلامی جو 3 یہ تھے. فی البلاغة والجزالة، بہادری وغیرہ کے اندر اور ٹھیک ہے نا فصاحت وغیرہ کے اندر جو تھے نا، یہ ان کی بلاغت و جزالہ فصاحت. اچھا، وہ معرفت شعر روایتاً و درایتاً، اور ان کے اشعار کو جاننا روایتاً و درایتاً، روایتاً اور درایتاً دونوں طرح ان فقہاء اسلام میں فرض کفایہ، یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ درجہ بھی کیا ہے، ان کا فرض کفایہ کا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا. لأنه به تثبت قواعد العربیہ، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے قواعد عربیہ کا تثبت جو ہوتا ہے، التي بها ان يعلم الكتاب والسنة، جانے جاتے ہیں کتاب سنت، المتوقف علی معرفتہم الاحکام التي، ان کے اوپر احکام کا پہچان موقوف ہوتی ہے، التي يتميز بها الحلال من الحرام، کہ حلال اور حرام میں تمیز ہو جاتی ہے. وکلام ان جاز فی الخطأ فی المعانی، ٹھیک ہے، کہ اگرچہ ان میں خطا فی المعانی کا احتمال ہے، فلا يجوز فی الخطأ فی الالفاظ و ترکیب المبانی، تو الفاظ و ترکیب کے اندر جو مبانی کا مطلب یہ کہ ان کی جو وہ تھی اس میں کوئی گڑبڑ کا احتمال نہیں ہے. تو یہ جو تھے ان کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے. قولہ من الغزل المراد به ما فيه وصف النساء
غزل کسے کہتے ہیں؟ جس میں عورتوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، غزل، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ المراد معافی ہے وصف النساء والغلمان، ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہیں، وہ فی الاصل کما فی القاموس اسم لمحادثۃ النساء، ٹھیک ہے نا، غزل کا اصل میں کیا تھا؟ لمحادثۃ النساء وعطف علیہ قول والبطالہ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ نام غزل جو ہے نا وہ عورتوں کے اس میں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کی اور جو بارے میں جو بات کی جائے اس طرح ہے نا، تو کہتے ہیں عطف علیہ قول والبطالہ، تو من الغزل والبطالہ ہے، اس کا ترکیبی احتمال بتا رہے ہیں کہ یہ تعالی عطف خاص علی، عطف عام علی خاص، یہ عطف عام ہے علی خاص، بطالت کہتے ہیں بیکاری کی باتوں کو، بیکاری، بطالت مطلب وہاں سے مطلب بیکاری ہے، ٹھیک ہے، طاقت نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، بیکاری کی باتیں جو ہیں، فضول جو باتیں ہیں اس کو کہہ دیں گے۔ کیونکہ لأنه نوع منها فشامل وصف حال المحب مع المحبوب، تو یہ شامل ہو جائے گا محب کی حالت محبوب کے ساتھ، او ما ازالی من الوصل، یا او ما ازالی، یا ملامت کرنا اس کے وصل کے بارے میں، اس کی ہجر کے بارے میں، واللوء جلن، والغرام اور محبت و نحو ذالک، جو اشعار ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ محبوب کی قصے بیان کر کے ان سے دوری اور یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اشعار میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، غزلوں کے اندر پھر وہ یہ بات کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قال فی المصباح البتال نکیز العمالہ، بطالہ کے معنی بتا رہے ہیں، نکیز العمالہ کام کی بیکاری، یہ الٹ ہے بیکار ہونا، بطالت، من، اچھا جی، کس میں سے؟ من بطل الاجیر و من العمل فہو بطال، من بطل الاجیر، کہتے ہیں بطل الاجیر کہا جاتا ہے، من الاجر وہ کیا ہوتا ہے؟ کام سے بیکار ہوتا ہے، فہو بطال، بین البطال، بین، نہیں بتاتے، بالفتح وقع بالکسر، یہ بطالہ بھی ہے اور بطالہ بھی ہے، وہ افصح، تو بطالہ افصح ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ وکیل ضم بطالہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وذکر ابن عبد الرزاق انہ وجد بحامش المصباح بخط مصنفی محاصلہ، ٹھیک ہے نا، کہ مصباح کے اس میں سے حاشیے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اس کا یہ ہے کہ الفعال بالفتح قد یکون وصفا للطبیعت، یہ جو الفعالہ کا وزن جو آتا ہے نا فعالتن، یہ کہتے ہیں بالفتح قد یکون وصفا للطبیعت، یہ طبیعت کا وصف بیان کرنے کے لیے، کر رزانت ہے سنجیدگی، والجہالت، وبالکسر، اور اگر فعالہ ہے للصناعت ہے صنعت کے لیے، کر تجارت جیسے تجارت وغیرہ، وبالضم لما یرمى کالقلامہ، ٹھیک ہے، اس کو پھینکا جاتا ہے، جیسے کہ قلامہ تراشا وغیرہ ہوتا ہے نا، پینسل کو گھڑتے ہیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں، تو قلم کا جو وہ ہوتا ہے وہ قلامہ کہہ دیتے ہیں فعلا۔ وقت یضمن اللفظ المعانی الثلاثہ، کبھی تینوں معنی کو استعمال ہوتا ہے، یجوز فی الحرکات الثلاث، تینوں حرکات جائز ہیں اس میں سے، فالبطالۃ بالفتح، بطالہ بالفتح لأنه وصف ثابت، وبالکسر بطالۃ لأنه اشبه الصناعة المداومة علیہا، وبضم لأنها مما يحفظ، اور یہ اس میں سے بھی آ گیا۔ اقول وعلى هذا يمكن ان يكون اشارة لأن المکروہ منه ما داوم علیہ، کہتے ہیں مکروہ، اچھا اس میں سے پھر مکروہ کیا ہوگا کہ جو ہے نا اس میں سے لکھا جاتا ہے یکون اشارہ لأن المکروہ منه ما داوم علیہ، اشعار کے اندر جس میں مداومت اختیار کرتا ہے بندہ ہر وقت ہی، بس یہ نہیں کہ شعر جو ہے وہ بری چیزیں ہیں، کراہت کا درجہ وہ ہے کہ جس میں کیا کر لیتا ہے بندہ ہر وقت ہی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے وہ رہے، وجعلہ صناعۃ لہ، اس کو کیا پیشہ بنا لیتا ہے، اشعار کو اگر پیشہ بنا لے گا تو یہ ٹھیک نہیں، حتی غلب علیہ، تو غالب آ جائے گا، اشکا لہ عن ذکر اللہ تعالی وعن علوم الشریعہ، اور بسائے وقت شعر و شاعری، شعر و شاعری وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی فسر حدیث اسی کی تفسیر بیان کی، حدیث متفق علیہ، وہ کو تعالیٰ، اچھا جی، اور حدیث میں یہ جو آتا ہے نا کیا آتا ہے، لِأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ، کہ تم میں سے کسی ایک کا پیٹ بھر جائے، اچھا پیپ سے،
خیرن یہ بہتر ہے، من ان یمتلی شعرن کیا وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو، تو پیپ سے بھر جانا یہ بہتر ہے بنسبت اشعار کے بھرنے کے، جو ہے نا کہ اتنی اشعار کے اوپر وہ کیا گیا، اس کا ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، ٹھیک ہے نا. فل یسیر و من ذالک لا باس بی کسب اظہار نکات. اچھا یہ چھوٹے موٹے اشعار وغیرہ یاد کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اذا کسب بھی اظہار نکات ہے کہ جب کیا کر رہا ہو نکات وغیرہ کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، واللطافات. اچھا جی ٹھیک ہے، تو ایسے ہی وہ تشابیہ فائقہ، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جو ہے نا یہ اس قسم کی چیزیں نکات وغیرہ لطائی باتیں باریک باتیں جو ہے، ٹھیک ہے، تشابیہ الفائقہ ان گہری گہری باتیں، والمعانی رائقہ، ٹھیک ہے، تو مطلب ایسے معنی وغیرہ جو ہے نا گہرے معنی وغیرہ بیان کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے. ان کان فی وصف الخدود، اگرچہ وہ رخسار کے بارے میں کیوں نہ ہو، خدود خط کی جمع والقدود قد وغیرہ، فإن علماء البدی، اس لیے کہ علماء بدی قد استشهدوا من ذلك، انہوں نے کہا کہ استشہاد پکڑا من شاوشار المولدین وغیرہ في هذا القصد، اس قصد کے لیے، كصفة الذکور والمرأة المعینة الحیہ، جیسا کہ وقت ذکر ابن الحمام فی شہادات فتح القدیر، ٹھیک ہے نا، کہ ابن حمام نے شہادات فتح القدیر میں اس کا ذکر کیا کہ ان المحرم منہ ما کان فی اللفظ، کہ لفظ کے اندر وہ چیز حرام ہے، ما لا یحل، جو کہ کیا ہے، ما لا جو حلال نہیں، کصفت الذکور والمرأة، جیسے کہ معین الحیت، زندہ مرد یا زندہ عورت کے خاص کوئی اوصاف کو بیان کرنا، وصف الخمر، اور یہ شراب کے وصف کو بیان کرنا، المحیج الیہ، جو بھارے شراب کی طرف، والحانات، اور شراب نوشی کے مکانات وغیرہ کی طرف جو ہے، والحجاء لمسلم، یا مسلمان کی حجف کیا بےعزتی کرنا، او ذمی، یا ذمی کی اذا اراد المتکلم حجاء، جب اس کا ارادہ لا اذا اراد انشاء الشعر، اگر خالی شعر کہنے کے لیے کہہ رہا ہے الاستشهاد به، تاکہ اس میں سے اولی جال میں فصاحت و بلاغت، یا فصاحت و بلاغت کے لیے، ويدل على ان وصف المرأة كذلك، ایسی عورت کا وصف بھی ایسے ہی ہے، غیر مان انشاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وهو محرم، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا اور وہ احرام کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں قضاء ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایسے ابن عباس نے، ومما یکتب بھی فی هذا قول قبر رضی اللہ عنہ بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت کعب نے جو بیان کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھی نا، اب اس کی دیکھیں حضرت کعب نے کیا بیان کیا تھا، کہتے ہیں وما سعاد غدات البین اذ رحلوا الا اغن غزیز الطرف مقبول تجلو عوارض ذی ظلم اذا ابتسمت کأنه منحل بالراح معلول. وما سعاد، یہ سعاد ایک خاتون تھی، ٹھیک ہے، وما سعاد غدات البین اذ رحلوا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس میں سے ٹھیک ہے کہ سعاد، وما سعاد غدات البین اذ رحلوا، لیکن ٹھیک ہے جی. تو وما سعاد، یعنی سعاد کی حالت، خاتون جو تھی اس کی حالت کیا ہے، جدائی کے دن جو ہے وہ کیسی ہے، غدات البین، صبح کے وقت، اذ رحلوا، جب وہ چلے، الا اغن، اغن کا مطلب گنگنانے کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، الا اغن، مگر یہ کہ گنگناتی ہوئی، غزیز الطرف، کہ مکھول، اور اس کی آنکھوں کے کنارے جو ہیں وہ کیا ہیں، آنکھوں کے کنارے سرما زدہ ہیں، سرما میں لگے ہوئے، تجلو عوارض ذی ظلم، کہ وہ دکھاتی ہے اپنے ذی تجلو عوارض ذی ظلم، ابتسمت، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانت جو ہیں وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کأنہ منہل، ایسے جیسا کہ پلایا گیا ہے، براہ معلول، کہ شراب جو ہے وہ بار بار پلایا گیا ہے،
کہ جو ہے نا شراب بار بار جو ہے وہ پلایا گیا ہے، اس کی ایسے جو اس کی جو دانتوں کی جو چمک ہے وہ ایسے بار بار نظر آتی ہے۔ تو یہ جو تھے نا، یہ اب اس کے بارے میں یہ استشہاد کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھو اب عورت کے بارے میں، سواد کے بارے میں ذکر کیا، اور کثیر فی شعر حسان رضی اللہ عنہ فی حاضر کا قولی وقت سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وسلم نے سنا تھا۔ اچھا جی، اس طرح کیا آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی تب لطفواتک فی المنام خریدا تسک زجی ببارد بسامی، ٹھیک ہے، تو ایک دوشیزہ نے کیا کر دی ہے، تیرے دل کو بیمار کر دی ہے، تب لطفواتک فی المنام خریدا، ایک دوشیزہ نے خواب کے اندر تجھے کیا کر دیا، بیمار کر دی ہے، تسک زجیہ، کہ جو پلاتی ہے اپنے ساتھ لیٹنے والے کو ببارد وسام، یعنی شراب جو ہے وہ پلاتی ہے مسکرا مسکرا کے جو ہے۔ فاما زہریات المجرد عن ذلك المسمى وصف الراحین، کہتے ہیں کہ خالی، اچھا اب وہ جو خالی خوبصورت جو نیچر کے اوپر ہوتے ہیں، زہریات المجرد عن ذلك المتضمن وصف الریاحین، جیسے کہ پھولوں وغیرہ کی، والازہار والمیاں، پانی وغیرہ، فلا وجہ، باغوں وغیرہ کے بارے میں، لمن اسے نام اذا قیل علی الملاہی، اگر وہ صرف فضول باتوں کے لیے امتحانات تو منع ہوں گے، وَإِنْ كَانَ مَوَاعِظُ حِكْمًا مُلَخَّصًا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اگرچہ کیا، اچھا جی، وَإِنْ كَانَ مَوَاعِظُ حِكْمًا، تو اگر ویسے ہوں تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر صرف اور صرف اشعار وغیرہ کہا جا رہا ہے تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا، یہ جو ہے نا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی وفی ذخیرہ، ذخیرہ میں کیا، ان النوازل قراءۃ الشعر الادب اذا كان في ذکر الفسق والخمر والغلام یکرہ، کہتے ہیں کہ فسق یا شراب یا لڑکوں کے بارے میں اگر ہے تو پھر ادب جو ہے نا، اشعار جو ہیں یہ مکروہ ہوں گے، والاعتماد فی الغلام علی ما ذکر فی المرأة، یہ مرد والی لڑکوں والی بات بالکل عورتوں پہ اس پہ جائیں گے، ای من ان انسان معینۃ، اگر تو لڑکا معین ہے، بچہ جو ہے حیتاً زندہ ہے، یکرہ تو مکروہ ہے، وان کان میتۃ فلا، ورنہ نہیں، تمام الکلام علی ذلک ایضا قبل باب الوتر والنوافل انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اچھا جی، تو یہ تو بات ختم ہو گئی تھی اشعار کے ساتھ، اوپر پھر اوپر آ جائے متن کے اوپر، ہوا مباحن کا اشعارہم التی، اچھا جی، اور کچھ اشعار کیا ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں، کا اشعارہم التی لا یستخف فیہا، لا یستخف فیہا، کہ جس میں تذلیل نہ ہو کسی کی بھی، کچھ اشعار ایسے جس میں تذلیل نہ ہو، قذا فی فوائد شتیٰ من الاشباح والنظائر، جیسا کہ اشباح والنظائر کے فوائد شتیٰ کے اندر ذکر کیا گیا، تو اب اسی کہتے ہیں التی لا یستخف فیہا ای لیس فیہا استخفاف باحد، جس میں کسی مسلمان کی استخفاف نہیں پایا جا رہا، کسی مسلمان کی ذلت نہیں پائی جا رہی، کا ذکر عوراتی، یا مثال کے طور پہ آپ اسی کوئی پوشیدہ باتوں کا ذکر نہیں کر رہے ہو، والاخذ فی عرضی، یا اس کی عزت کے اوپر کوئی بےزتی وغیرہ نہیں کر رہے، وفی بعض نسخ الاشباح لا سخف فیہا، اور بعض اشباح کے نسخوں میں لا سخف کا لفظ آتا ہے، ای لا رکت و خفت، کہ نہ پتلا پن ہے نہ، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب رکت و خفت، ابن الرزاق، تو یہ اشعار وغیرہ جو ہیں، تو کچھ اشعار کی حیثیت کیا ہوتی ہے، تو اس لیے سارے اشعار وہ نہیں ہیں، کچھ مباح کے درجے کے اندر بھی ہیں، اگر ویسے ایک بندہ وہ اشعار وہ کہہ رہا ہے، اگر عورتوں کے وصف وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، زندہ عورت ہے تو پھر تو کیا ہوگا، پھر ٹھیک نہیں ہے، اور اگر عورتوں کے کوئی وصف ایسے بیان کیے گئے ہیں اور جو تھا صرف اور صرف اس کو استشہاد کے طور پہ پیش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر گنجائش ہے کہ جی اگر وہ زندہ عورت نہیں ہے تو اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، بس آج اتنے ہی رکھ لیتے ہیں، میں کہ تاکہ میں سٹارٹ لے سکوں۔